Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ کو روزہ افطار کرنے کے متعلق ایسی دو دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت مانگا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے جو کہ سنن ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ دعائیں عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ برادران اسلام، افطاری کا وقت بالکل ہی بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ خدا را اس کو فضول باتوں کے اندر ضائع مت کر دیا کریں، تو یہ انتہائی قیمتی وقت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ افطار کا وقت ایسا وقت ہے کہ اس کے اندر جو بھی دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ یعنی افطاری کا وقت اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، رب کی رحمت کو لوٹنے کا وقت ہوتا ہے، رب کی رحمت عروج پر ہوتی ہے کہ جو بندہ افطاری کے وقت جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا بلکہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج کل ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہماری خواتین کچن کے اندر مصروف ہوتی ہیں، کھانے پکانے کے اندر، ڈشز کو سجانے کے اندر وہ مصروف ہوتی ہیں، اور مرد حضرات دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو میرا آپ سے مشورہ یہ ہے کہ تمام فیملی مل کر، گھر والے مل کر افطاری سے کم از کم 10-15 منٹ پہلے وقت نکال کر تمام احباب دسترخوان پر جمع ہو جائیں اور الگ الگ بھی دعائیں مانگیں، اور اجتماعی شکل میں اجتماعی طور پر بھی تمام احباب دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اپنے لیے بھی دعا مانگیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آئیے دعا کی طرف چلتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کرنے سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا رب العالمین، میں نے تیری رضا کی خاطر ہی روزہ رکھا تھا اور تیرے رزق پر ہی میں نے افطار کیا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام افطاری فرماتے، اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام افطار کرنے کے بعد یہ دوسری دعا فرماتے تھے، ذَهَبَ الظُّمَآءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ اللَّهِ۔ ذَهَبَ الظُّمَآءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ اللَّهِ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تین سرکار یہ فرماتے تھے کہ پیاس چلی گئی ہے اور رگیں تر ہو گئی ہیں، وَثَبَتَ الْأَجْرُ، اور اجر ثابت ہو گیا ہے، انشاءاللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دل سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔